آپ مرون ملت ہیں دارالمان کی، وہ جو کھانا دیں گے، جتنا کھانا دیں گے، جو سیکیورٹی دیں گے، جتنی سیکیورٹی دیں گے، بس یہی ہے بیٹا تمہارے پاس. جس کے والدین حیات ہوں، اس کے لیے اتنی تگ و دو کر رہے ہوں، 3 مہینے سے پورا دنیا انہوں نے ہلا کے رکھی ہوئی ہو کہ ہمیں ہماری بچی چاہیے اور سیف ہے، سیکیور چاہیے، وہ کیسے برداشت کریں گے کہ ایسا اس کے ساتھ ہو؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مہدی علی کاظمی کے وکیل جبران ناصر، جو کہ اس بچی کے والد ہیں جس کی ظہیر احمد سے شادی ہوئی تھی اور اب علیحدگی ہو چکی ہے. تو سب سے پہلے تو جبران مجھے یہ بتائیے کہ وہ بچی تو کراچی آ چکی ہے، تو اپنے والدین کے پاس اب وہ کب آئے گی؟ پہلے تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ شادی ہوئی ہے؟ چونکہ جس طرح سے آپ نے بیان کیا، یہ تو ازیوم کیا جا رہا ہے کہ ایک لیگل لافل ویلڈ میرج ہوئی ہے. ہمارا تو موقف یہ کہ بچی نکاح نہیں کرتی، بچی کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے چونکہ وہ بچی ہے. دوسری بات ہے کہ وہ ایک کرائم ہوا ہے. یقینی طور پہ ہمارے والدین نے شادی کی ہے، میں نے شادی کی اور لوگوں نے شادی کی، اس کو کوئی کرائم کی نظر سے نہیں دیکھتا. تو یہ جو ہوئی ہے یہ ایک کرائم ہوا ہے جس کو چائلڈ میرج کہا جاتا ہے، یا بچے کے ساتھ شادی کرنا. اب جہاں تک والدین کی رسائی کی بات ہے، دیکھیں یہ اس میں 3-4 ڈفرینٹ جورسڈکشنز ہیں. والدین کی بچوں کی کسٹڈی گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کے تحت فیملی لاء کی جورسڈکشن ہے، اس کا کمپلیٹلی ڈفرینٹ کورٹ ہے جہاں ڈفرینٹ کارروائی ہوگی. جہاں تک کرائم کی بات ہے، وہاں پہ چلان پہلی تاریخ کو متوقع ہے. اگر پولیس کو تفتیش مکمل کرنے کی بھرپور اجازت دی گئی اور کسی قسم کی رکاوٹ اس میں پیش نہ آئی تو متوقع ہے کہ پہلی تاریخ کو چلان آئے گا، اور پھر اس کے بعد چلان جب ایکسیپٹ ہوگا پھر وہ ٹرائل کے لیے جائے گا. وہ دوسری چیز ہے اس کے اندر. تیسری چیز اس کے اندر ایک سول سوٹ ہے جیکٹیٹیشن کی نیچر کا، کہ یہ جیکٹیٹیشن کہتے ہیں فالس پریٹینس آف میرج، شادی کا جھوٹا دعویٰ. کوئی انسان کل کو آپ کے حوالے سے خبر مشہور کر دے کہ وہ آپ کا شوہر ہے، تو آپ اس دعوے کے خلاف ایک جیکٹیٹیشن کا سوٹ فائل کرتے ہیں کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس کو جھوٹا کہا جائے اور عدالت یہ ڈکلیئر کرے کہ یہ انسان جو دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا ہے. بے شک وہ ایک نکاح نامہ لہرا رہا ہو جس پہ کسی طریقے سے اس نے یا تو آپ کے انگوٹھے کا نشان لگوا لیا تھا، یا آپ کا سائن فورج کر دیا تھا، یا مصیبت میں لے لیا تھا، پریشان کر کے لے لیا تھا. تو وہ ایک پروسیڈنگز کمپلیٹلی الگ ہے، جس میں سے جیکٹیٹیشن کا جو سوٹ ہے وہ اس پہ نوٹس ہو چکا ہے، وہ فائل ہو چکا ہے والد کی طرف سے، اس کی مینٹینیبلٹی پہ بھی آرگومنٹس ہو گئی ہیں اور وہ ایڈمٹ ہو چکا ہے، اور 5 ستمبر کے لیے اس کی تاریخ ہوئی. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر آپ بتا سکتے ہیں تو کیس کا کیا سٹیٹس ہے اور کیس میں اس وقت کیا اپڈیٹ ہے؟ میں نے سنا ہے 2 بچے ہی اچھے، تو پھر 4 لوگوں کا خاندان ہوتا ہے، 11 کی ٹیم ہوتی ہے، 16 کا اسکواڈ ہوتا ہے، 34 کو شاید گینگ ہی کہا جائے گا. 34 ملزم اس میں پولیس نے بنائے ہیں، ہم نے نہیں بنائے. پولیس نے اپنی انکوائری سے اندازہ لگایا ہے کہ کہاں کہاں کس کس شہر میں سہولت کار تھے جنہوں نے پولیس کے چھاپوں کے اندر مشکلیں پیدا کیں، بچی کی بازیابی میں مشکلیں پیدا کیں. کورٹ کے آرڈر تھے بچی کو ریکور کرنے کے لیے، مگر یہ ان کو چھت دیتے رہے، شیلٹر دیتے رہے، obstruction کی انہوں نے جسٹس کی راہ میں. تو اس حوالے سے یقینی طور پہ یہ ان کانسرٹ یہ سارے ایکٹ کر رہے تھے. اس میں جو ایک موسٹ انفارچونیٹ بات ہے کہ نارمل میڈیکل کے ساتھ ڈی این اے کلیکٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، مگر عدالت یہ اور سپیریئر عدالتیں سپریم کورٹ کہہ کے تھک گئی ہے کہ یہ آپٹیمل ٹائم میں کرنا چاہیے. بچی 10 دن سے زائد اس وقت حکومتی تحویل میں ہے، تو کوئی کسی بھی کیس میں جہاں پہ ایسا ہو ڈی این اے سے ایویڈنس حاصل کرنا آف کورس مشکل ہوگا. اور اگر اس درخواست کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو ہمارا اس پہ ایک ویو ہوگا کہ ایک طریقے سے انویسٹیگیشن کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ آپ یہاں مت دیکھیں، آپ وہاں دیکھیں. جس طرح آپ نے کہا کہ بچی اس وقت حکومتی تحویل میں ہے، اور یہ اچھی طرح سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ حکومتی اداروں کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کہ چاہے وہ ایجوکیشن کے ادارے ہوں یا ہیلتھ کے ادارے ہوں، وہاں کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ موزوں نہیں ہوتی. تو بچی اس وقت چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس ہے، تو کیا آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہے، کیسی سچویشن میں اس کو رکھا ہوا ہے؟ از شی آل رائٹ؟ دیکھیں یہ تو یقینی طور کے اوپر آپ کا ایک بہت مناسب سوال ہے، بیکاز وہ کاشانہ اطفال ہوں یا دارالامان ہوں یا اس طرح کے اور دیگر ادارے ہوں، ان کے بارے میں یا ان کے طرح کے اداروں کے پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں، پبلک سیکٹر کے ہوں، بہت زیادہ شکایتیں آئی ہیں چائلڈ ابیوز کی، پروسٹیٹیوشن کی اور باقی کمپلینس کی، اور کرمنل لوگوں کا آنا اور اندر جانا. جو ایک اچھی بات ہے، دیر سے ہی صحیح مگر کوئی چیز ہوئی. ایک پائلٹ پروجیکٹ، اور آپ کو پتہ ہے پائلٹ پروجیکٹ ماڈل پروجیکٹس ہوتے ہیں. جس ادارے کے اندر بچی مقیم ہے وہ سندھ حکومت کا پائلٹ پروجیکٹ ہے بچوں کی رکھوالی اور بچوں کی پروٹیکشن کے لیے. جو بہترین سب سے زیادہ حکومت اقدام کر سکتی ہے، سہولیات مہیا کر سکتی ہے پورے صوبے میں، اور جو سب سے زیادہ بہترین ٹریننگ کر سکتی ہے عملے کی پورے صوبے میں،
بچوں کی حفاظت کے لیے وہ اس سینٹر کے عملے کی اور وہ اس سینٹر کی فیسیلیٹیز میں شامل ہے. مجھے یہ بتائیے گا جبران کہ ابھی حال ہی میں ہم نے یہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا کہ جب بچی پیش ہوئی عدالت میں تو جو تفتیشی افسر تھے انہوں نے صحافیوں کے اوپر بندوق تانی تھی. تو آپ کو مطلب یہ کوئی طریقہ ہے جرنلسٹ سے پیش آنے کا؟ کیا یہ صحیح تھا کرنا؟ دیکھیے اگر میرے اعتراف میں صرف صحافی ہیں اور وہ کچھ چیز کور کرنا چاہ رہے ہیں یا سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور مجھے بالکل اس میں میں کلیئرٹی ہے کہ یہ صحافی ہیں، تو کسی بھی صورت کے اندر ایون ان سچویشن آف وار وین بامز آر بینگ ڈراپڈ، ٹینکوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، ایریل بمبارڈمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو ڈیزگنیٹڈ ایریاز مارک کیے جاتے ہیں کہ یہاں پریس موجود ہے. انفارچونیٹلی جتنا ہمارے کوریڈورز میں، ہال ویز میں، ہائی کورٹ میں ڈسپلن رہتا ہے، کورٹ کا سٹاف انشور کرتا ہے، عوام کی چہل پہل کی وجہ سے اور رش کی وجہ سے سٹی کورٹس کے اندر یہ ممکن نہیں ہو پاتا. جس قسم کی شدید ڈائریکشنز تھیں، اسٹرکٹ ڈائریکشنز تھیں آئیو کو بچی کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اگر میں ان کے تناظر میں سوچوں تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ اس رش کا کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اس لیے مجھے دور کرنا ہے. مگر یہ جانتے ہوئے کہ عدالت آ رہے ہیں اور رش تو ہوگا، اور میڈیا ہے تو میڈیا از آلویز لوکنگ فار دا ایکسکلوسو کانٹینٹ دیٹ ون لٹل، ایک جھلک نظر آ جائے کسی کی تو دکھا دیں اس کو بار بار ریپیٹ پہ لگا کے. تو این آئی یو شوڈ ہیو کم پریپیئرڈ اکارڈنگلی. یا زیادہ مین پاور ہوتی، یا زیادہ لوگ ہوتے، یا ایک دائرہ بچی کے ارد بناتے، بہتر چیزیں ہو سکتی تھیں. جبران ابھی کچھ وقت پہلے ہی اگر دیکھا جائے اس کیس کی طرف تو بچی کے اور ظہیر احمد کے جو آپسی معاملات تھے وہ ایسا دکھایا جا رہا تھا کہ معاملات صحیح ہیں ان دونوں کے درمیان، اور پھر اچانک سے ہم نے علیحدگی کی خبریں دیکھیں. تو یہ کیسے ہوا؟ اچانک سے ایسا موڑ کیسے آیا کیس کے اندر؟ اس پر تھوڑا سا ہمیں بتائیں. تعلقات جو بھی ہوں، چائلڈ از بین ابینڈنڈ. دارالرحمان میں لوارث لوگ جاتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا. میں نے عدالت سے گزارش کی، میں نے کہا یہاں اس کے والدین ہیں، اگر آپ نے رکھنا ہی اس بچی کو ایک شیلٹر ہوم میں ہے تو کم سے کم کراچی میں رہے گی، تو ہم اف ریکوائرڈ اف نیڈ بھی، اور ہم نے آلریڈی ریکویسٹ بھی کی اور پوچھا بھی کہ جی کوئی ریسورسز چاہیے، کپڑا، کھانا، دوائی، اینی تھنگ، والدین موجود ہیں اپکیپ کے لیے. ایسا تو نہ کریں کہ ہماری ایک بچی ہے وہ ایک لوارثوں کی طرح، ایک کم عمر بچی لاہور میں بیٹھی ہوئی ہے، نہ اس طرف کوئی نہ اس طرف کوئی. تو اس سچویشن کو نوٹ کریں نا، وہ کسی بھی پرپز سے کیا گیا ہو، وہ اسٹیج ڈرامہ ہو، وہ ایکچوئل علیحدگی ہو، فورگیٹ اٹ. کانسیکوینس کیا ہے؟ آپ مرہون ملت ہیں دارالرحمان کی، وہ جو کھانا دیں گے، جتنا کھانا دیں گے، جو سیکیورٹی دیں گے، جتنی سیکیورٹی دیں گے، بس یہی ہے بیٹا تمہارے پاس. جس کے والدین حیات ہوں، اس کے لیے اتنی تگ و دو کر رہے ہوں، 3 مہینے سے پورا دنیا انہوں نے ہلا کے رکھی ہوئی ہو کہ ہمیں ہماری بچی چاہیے اور سیف سیکیور چاہیے، وہ کیسے برداشت کریں گے کہ ایسا اس کے ساتھ ہو؟